بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تو ہم لوگ شروط الصلاح کو پڑھ رہے تھے۔ شروط الصلاح میں سے تیسری شرط جو ہے نا اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ الشرط الثالث ستر العورہ بما لا يصف البشرۃ۔ تو تیسری شرط یہ بیان کی گئی ہے ستر العورہ، یعنی عورہ کا پہلے معنی جانتے ہیں۔ عورہ کا معنی کیا ہے؟ عورہ کا معنی لغت میں نقص اور خلل کے ہوتے ہیں۔ عورہ کا معنی لغت کے اندر نقص اور خلل کے ہوتے ہیں، اور شریعت کے اندر عورہ کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو چھپانا یا کہ جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا واجب ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو چھپائے رکھنا یا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا حرام ہے، چھپائے رکھنا واجب ہے، یا یہ کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا حرام ہو، اس کو کہیں گے عورہ۔ تو عورہ کے شرط ہونے میں، نماز کے لیے شرط ہونے میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا کہ اتفق العلماء علی وجوب ستر العورہ فی الصلاۃ، یعنی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورہ کو چھپانا نماز میں یہ کیا واجب ہے، کیونکہ عورہ نماز کے اندر یا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور اسی طریقے سے ابن قدامہ مغنی کے اندر فرماتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ ستر العورہ عن النظر بما لا يصف البشر واجب وشرط لصحة الصلاة۔ اور اسی طریقے سے ابن حجر فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة، ومن صلى وهو كاشف لعورته فإن صلاته لا تصح۔ تو بہرحال اس کی دلیل دی جاتی ہے کہ جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی نماز یا کسی بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا مگر یہ کہ اوڑھنی کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی فرمایا گیا کہ کسی حائض عورت مطلب یہاں پہ بالغ، یعنی بالغ عورت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ خمار اوڑھنی کیا ہے اپنے سر پر رکھ لے، دوپٹہ اپنے سر پر رکھ لے۔ تو بہرحال اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کیا ہے نماز کے شروط میں سے ہے۔ جبکہ کچھ متاخرین علماء کرام میں سے جیسے نواب صدیق حسن خان اور اسی طریقے سے امام شوکانی وغیرہ اس کو فرض مانتے ہیں کہ نماز کے فرض میں سے، یعنی اس حکم کو ستر العورہ کو نماز میں فرض مانتے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیے یعنی مؤلف کیا کہتے ہیں، دیکھیے ستر العورہ یعنی عورہ کو چھپانا اور عورہ کا ضابطہ یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی عورہ کا ضابطہ آخر کیا ہے، یعنی کس کو کہیں گے کہ چھپانا، یعنی عورہ کو چھپانا ہم کس کو کہیں گے، تو وہ ضابطہ یہاں پہ کتاب کے اندر بیان کر رہے ہیں بما لا يصف البشرہ، یعنی جس سے کہ انسان کا اعضاء ظاہر نہ ہو، چمڑا ظاہر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ستر العورہ۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ داخلی لباس کسی کے کیا مابین السرہ والرکبہ ہو تو وہ ستر العورہ ہی کہلائے گا، لیکن آپ بھلے ہی کپڑے پہنے ہوں
لیکن آپ کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں کپڑے پہننے کے بعد بھی آپ کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں تو ستر العورہ اس کو نہیں کہیں گے، اس کو ستر العورہ نہیں کہیں گے۔ وہی ضابطہ یہاں پہ بیان کیا کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ بما لا یصف البشرہ، یعنی چمڑا، یعنی جو چمڑا ہے وہ ظاہر نہ ہو کپڑا پہننے کے باوجود، یہ نہ پتہ چل سکے کہ چمڑے کا رنگ کیا ہے، دکھائی نہ دے باہر سے، تب کہا جائے گا یہ کیا ہے، ستر العورہ مانا جائے کہ انہوں نے عورہ کو چھپا لی، یہ مانا جائے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد علماء کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ عورہ کہاں سے کہاں تک ہے، عورہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وعورۃ الرجل والامۃ ما بین السرہ والرکبہ، کہ آدمی کا عورہ اور امہ لونڈی کا عورہ یہ سرہ سے لے کر رکبہ تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آدمی کے عورہ کو جانیں گے کہ عورت الرجل کو جانیں گے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہو گیا ہے، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ آدمی کا عورہ نماز کے اندر ما بین السرہ والرکبہ ہے، لیکن کیا رکبہ کیا عورہ میں داخل ہے لیکن سرہ داخل نہیں ہے، رکبہ داخل ہے لیکن سرہ داخل نہیں ہے۔ یعنی حنفیہ کا کہنا ہے کہ رکبہ تو داخل ہے لیکن سرہ داخل نہیں ہے، جبکہ امام مالک عورہ کی دو قسم بتلاتے ہیں، ایک عورہ المغلظہ، یعنی مغلظہ سے مراد وہ لیتے سوءتان، یعنی القبل والدبر، یعنی القبل والدبر، اور اس عورہ المخففہ دوسری قسم العورہ المخففہ، یعنی القبل والدبر کے علاوہ جو بھی ہے ما بین السرہ و رکبہ میں، ما بین السرہ و رکبہ میں جو کچھ ہے قبل اور دبر کے علاوہ یہ کیا ہے، عورہ مخففہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کہتے ہیں نماز کے اندر عورہ تو عورہ مغلظہ ہی ہوگا، یعنی اور نماز کے اندر کتنا چھپانا واجب ہوگا، عورہ مغلظہ، یعنی القبل والدبر۔ اور ساتھ میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی مخففہ کو بھی چھپائیں گے، مخففہ کو بھی چھپائیں گے۔ نہیں، امام مالک کا یہی کہنا ہے کہ صرف یعنی عورہ مغلظہ کو چھپانا ہی واجب ہے، صرف عورہ مغلظہ ہی کو چھپانا واجب ہے۔ اور اس کے بعد امام شافعی اور حنابلہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی عورہ کیا ہے، ما بین السرہ والرکبہ، یعنی ان کے نزدیک بھی یہی ہے ما بین السرہ والرکبہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ سرہ داخل ہے نہ رکبہ داخل ہے، یعنی سرہ اور رکبہ دونوں داخل نہیں ہے، سرہ بھی داخل نہیں ہے عورہ میں اور رکبہ بھی داخل نہیں ہے، جبکہ صحیح بات اور راجح بات یہی ہے کہ ما بین السرہ والرکبہ، اور اس کے اندر سرہ اور رکبہ دونوں داخل ہے، سرہ اور رکبہ دونوں داخل ہے، دونوں کیا ہے، داخل ہے، صحیح بات یہی ہے، سرہ اور رکبہ دونوں داخل ہے، یہ صحیح بات ہے۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں دیکھیں، یعنی عورۃ الرجل والامہ ما بین السرہ والرکبہ، کہتے ہیں کہ یعنی آدمی کا عورہ اور لونڈی کا عورہ، یعنی آدمی کا عورہ تو ٹھیک ہے ما بین السرہ والرکبہ، جبکہ سرہ بھی داخل ہے رکبہ بھی داخل ہے، یعنی دونوں بھی داخل ہے، سرہ بھی اس میں داخل ہے، عورہ میں داخل ہے، رکبہ بھی داخل ہے۔ لیکن مؤلف یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ والامہ ہے لونڈی، یعنی لونڈی کا سرہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ مرد کی طرح، یعنی گویا کہ مرد کی طرح ہے کہ یہاں سے لے کر یعنی سرہ سے لے کر رکبہ کے درمیان۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ قول صحیح نہیں ہے، یعنی لونڈی کے بارے میں ہے تو عورت، وہ ہے تو عورت، یعنی ایک عورت سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی عورت نماز پڑھے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہوں اور اسی طریقے سے اس کے تدیہ اور ساق کیا ہے، کھلے ہوئے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی شریعت میں اس طرح کا حکم دیا اور کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ ہم کہیں گے نہیں، یعنی لونڈی کا عورہ، جبکہ یہاں پہ یعنی لونڈی کا عورہ کو کیا ہے، مرد کی عورہ کے مطابق بتلایا گیا ہے، حالانکہ یہ صحیح بات ہے، مرجوح قول ہے، ضعیف قول ہے، یعنی شریعت میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک لونڈی کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ نماز پڑھے، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، اس کے کیا ہے یعنی تد اور کیا ہے ساق کیا ہے ظاہر ہو، اس طرح شریعت میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ امہ کا یعنی آدمی کا عورت تو آپ سمجھ گئے،
اور امہ کا عورت یعنی آزاد عورت، یعنی عورت کی مانند ہے، آزاد عورت کی مانند ہے، آزاد عورت یعنی لونڈی کا عورت کیا ہوگا؟ ایک آزاد عورت کی مانند ہوگا، ایک آزاد عورت کی مانند ہوگا، یہی قول کیا راجح ہے۔ اور آزاد عورت کا عورت کیا ہے یہاں پہ بیان کیا گیا، دیکھیے والحرہ کلھا عورہ، والحرہ کلھا عورہ، یعنی آزاد عورت کا عورت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ والحرہ کلھا عورہ، یعنی ایک آزاد عورت کا عورت کیا ہے؟ وہ پورا ہی عورت ہے، سوائے الا وجہہا وکفیہا، سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے کف کے، سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے کف کے، جبکہ امام ابن تیمیہ نے چہرے اور کف کے ساتھ قدم کو بھی یعنی یہ کہا کہ نماز میں نہ چہرے کو ڈھانکے گی اور نہ کف کو ڈھانکے گی اور نہ قدم کو ڈھانکے گی، یعنی یہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے۔ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ نماز کے اندر عورت کیا ہے؟ اپنی پوری بدن کو ڈھانکے گی سوائے چہرے کے اور سوائے اس کے کف کے، دونوں کف کے، اور ابن تیمیہ نے اضافہ کیا قدمین کو بھی وہ ڈھانکے گی نہیں۔ تو یہ آزاد عورت کا عورہ ہے، یہ آزاد عورت کا عورہ ہے، تو لونڈی کا بھی عورہ یہی ہے، لونڈی کا بھی عورہ بھی یہی ہوگا جو ایک آزاد عورت کا عورہ ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَأُمُّ الْوَلَدِ، یعنی ام الولد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ام الولد کا معنی بتایا گیا ہے کہ التی انجبت من سیدہا، التی انجبت من سیدہا، یعنی ام الولد کا معنی یہ ہے کہ الامہ التی انجبت من سیدہا، تو اس کا بھی عورہ آزاد عورت ہی کی طرح ہے، یعنی امہ لونڈی ہی تو ہے، عورت ہی تو ہے، تو راجح قول کے مطابق اس کا بھی عورہ آزاد عورت کے مانندی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ، یعنی وہ لونڈی جس کا بعض حصہ آزاد ہو گیا ہو اور بعض حصہ آزاد نہیں ہوا ہو، تو اس کا بھی حکم یعنی عورت ہی کی طرح ہے، عورت ہی کے مانند ہے، یعنی ایک آزاد عورت کا جو عورہ بتلایا گیا ہے کہ کیا بتلایا گیا؟ الحرہ کلھا عورہ، والحرہ کلھا عورہ الا وجہہا وکفیہا، الا وجہہا وکفیہا، سوائے چہرے کو نہیں ڈھانکے گی۔ ہاں اگر اجنبی عورت کے سامنے نماز ادا کر رہی ہو، اگر اجنبی عورت کے سامنے نماز ادا کر رہی ہو تو چہرے کو ڈھانک سکتی ہے۔ علماء کرام نے کہا اجازت دی ہے کہ اگر اجنبی عورت کے سامنے وہ نماز ادا کر رہی ہے تب وہ چہرے کو ڈھانک سکتی ہے، ورنہ وہ چہرے کو نہیں ڈھانکے گی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشانی کو جھکائے گی اور اپنی اوڑھنی پر سجدہ نہیں کرے گی، اس وجہ سے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکے گی، الا ایک اجنبی مرد وغیرہ وہاں پہ موجود ہو تو ایسی صورت میں اپنے چہرے کو ڈھانک سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یعنی کف وغیرہ کو ڈھانکنا مستحب ہے، اگر ڈھانکنا چاہے ڈھانک سکتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی والمعتق بعضها کالامہ، یہ بھی اسی طریقے سے یعنی حرہ ہی کی طرح، چاہے ام الولد ہو یا ہے کہ معتق بعضها ہو، یعنی جس کا بعض حصہ آزاد ہو گیا ہو، یہ سب ہے تو عورت ہی، اس اعتبار سے سب کا حکم یعنی ایک آزاد عورت کے مانند ہی ہوگا، ایک آزاد عورت کا جو حکم ہے وہی حکم ان کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ومن صلی فی ثوب مغصوب او دار مغصوب لم تصح صلاته، کہ یعنی کپڑے عورہ ہی سے متعلق یہ بھی ہے، یعنی کپڑے سے متعلق جس کے ذریعے سے عورہ کیا جاتا ہے کہ جو آدمی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے، یعنی مغصوب غصب کیے ہوئے کپڑے کو، یعنی غصب کیے ہوئے کپڑے، چوری کیے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے، یا ایک دار مغصوبہ غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھے، تو مؤلف کا کہنا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں۔ امام احمد کا کہنا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے یعنی انہوں نے شرط صلاح کے اندر یعنی شروط الصلاح کے لیے ایک محرم چیز کا استعمال کیا، نماز کے لیے جو شرط ہے اس کے لیے انہوں نے ایک محرم چیز کا استعمال کیا، اس وجہ سے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن یہ راجح قول نہیں ہے، راجح قول جمہور کی ہے، جمہور کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ دو جہت ہے، دو الگ الگ چیز ہے،
آپ اصول فقہ میں پڑھے ہوں گے کہ کبھی کبھی نہی یعنی کسی خارجی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کبھی نہی کسی خارجی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کبھی نہی صفت کے لیے ہوتی ہے، صفت کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی لازم، کبھی کبھی لازم ملزوم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کسی امر خارج کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی امر خارج کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نماز کا حصہ تو ہے نہیں، یہ امر خارج ہے، یہ زائد چیز ہے، گویا کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، دونوں چیزیں جدا جدا ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار بھی ہوگا ساتھ میں، یعنی نماز ہو جائے گا، اور یہی صحیح بات ہے۔ راجح قول جمہور کا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا غصب کی ہوئی زمین میں، غصب کیے ہوئے کپڑے میں، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار بھی ساتھ میں ہوگا۔ غصب کیے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے کا وہ گنہگار ہوگا، غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے کا وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہے، نماز ہی کا حصہ نہیں ہے، لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیز ہونے کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ضرور ہوگا، گناہ اس کو ملے گا لیکن نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ جمہور کے رائے ہے۔ اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔